بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہے۔ میں حیدرآباد میں ہوں۔ حیدرآباد دکن کہلاتا ہے، انڈیا کا تلنگانہ کیپٹل ہے حیدرآباد دکن، اور میں یہاں آئے 12 دن ہوئے، اور میں کل ایک ویڈیو بنایا اس میں یہ چیلنج کرنے کے لیے کہ بابری مسجد کے بعد لوگوں نے اسلام کے نشانے کو کامیابی کا سہرا سمجھا بابری مسجد کو شہید کر کے، اور ان کے RSS اور BJP کے پاس، اور یہاں تک کہ کانگریس بھی انوالو تھی جب PV نرسمہا راؤ تھا واجپئی کے زمانے میں، تو یہ لوگوں نے مسلمانوں کو تاریخ مٹانے کے لیے انڈیا سے، کیونکہ انڈیا میں ان کی اپنی تاریخ نہیں تھی، انڈیا نام دیا برٹش نے، ہندوستان نام دیا مغلوں نے، اور ان کے پاس بھارت نام کی کوئی تاریخ نہیں تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چھاؤنیوں میں جیتے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے ٹیریٹریز میں۔ تو ان لوگوں کو ایک اکانومی کے اعتبار سے اور کنٹری ڈیولپ کرنے کے لیے ان لوگوں نے مذہب کا سہارا لیا، ہندوازم کا، کیونکہ میجارٹی میں ہندو ہے، تو ہم کو دنیا میں میجارٹی ہندوؤں کی دوسرے ممالک میں بتانے کے لیے وہ لوگوں نے ہندوازم کا سہارا لیا، BJP RSS اور کانگریس آئی بھی، کیونکہ کانگریس آئی کی اندرا گاندھی پاکستان کے 2 ٹکڑے کری، بنگلہ دیش اور پاکستان، وہ بھی مذہبی سازش تھی۔ تو اب ان لوگوں کے پاس ہمارے بابری مسجد شہید کرنے کے وقت میں ایک ایجنڈا تھا۔ 18 مساجد تھے جب ان کے جو ہے شہید کرنے کے پروگرام میں، تو بابری مسجد شہید کرنے کے بعد میں داؤد ابراہیم کو لگا کہ یہ لوگ 18 مسجدوں پہ حملہ کریں گے، تو اس نے بابری مسجد کو شہید کرنے کا ایک ڈیموکریسی والے کنٹری میں ان کو حق نہیں ہے جیسا بتانے کے لیے اس نے جو ہے انتخاب لیا بابری مسجد کا۔ اس کے بعد ڈر گئے، BJP نہیں تھی جب، RSS بھی نہیں تھی اس کے سامنے، صرف کانگریس تھی، وہ لوگ ڈر گئے کہ مسلمان کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے کر کے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو لوگوں نے ایک مدت تک 92 کے بعد سے ہمارے مسجدوں کو ٹارگٹ کرنا نہیں چاہا۔ جب 2014 میں BJP آ گئی اور RSS جو ہے جان پکڑنے لگا، اور پھر یہ لوگ ہندوؤں کا جھانسا دے دیا، جبکہ ہندوازم کے سناتن دھرما، یہ ایک بات الگ ہے، ہندوازم ورڈ ہی نہیں ہے مذہب کا، ہندو ریلیجن نہیں ہے، ہندو نیشن بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ یہ ایک دریا کا نام ہے ہند۔ تو ان لوگوں کو ایک بہترین موقع ملا کہ بت پرستی کو ریپرزینٹ کرنے ورلڈ میں، اور بت پرستی کے اندر گاڈ ہے جیسا پروف کرنے کا ان کو دیوانگی کے حد تک لے گیا۔ وہ دیوانگی کی حد تک لے جانے سے میں یہ چیلنج دے رہا ہوں، اگر کوئی مسلمان میرے کو سننا چاہتا ہے، میں 1000 نشانیاں بتا کے ہوں میرے ویڈیوز میں، میرے کو روک دیا گیا۔ ابھی میں ہمارے دوست سے سنا کہ ذاکر نائک کے جو ویڈیوز ہے پاکستان میں جہاں وہ گئے تھے لاسٹ منتھ ٹور کے اوپر، تو ان کے بھی ویڈیوز کو روکا جا رہا سنا، احمد دیدار کے تو روکتے رہے۔ تو جتنے بھی مبلغ ہے بحث و مباحثہ کرتے، خاص کر کے کرسچن اور جوئش، اور وہ لوگ برداشت نہیں کرتے ہم کو، تو بڑے جو فیمس ہے جیسے ہمارے پاس یوسف حمزہ ہے، کرسچن تھے فیملی کے، کیتھولک، مسلمان ہو گئے، اب ان زبردست نالج ہے ان کے پاس، ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا، اسی طرح شیخ یاسین ہے، آج جو ہے چیٹ GPT، A1 چیٹ GPT پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، یہ بل گیٹس کا ہے،
اور بل گیٹس کی بیوی اور اس کے فیملی میں پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا خیال آیا کہ چیٹ جی پی ٹی بنائیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ریپرزینٹ کرنے والا اتنا بڑا کام ہو گیا کہ چاہے ذاکر نائک ہو، چاہے میں ہو، یا چاہے یوسف حمزہ ہو، چاہے شیخ یاسین ہو، اب ہم کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے چیٹ جی پی ٹی پہ کوشچن آنسر مل جاتے، اور بھرپور اس میں اللہ تعالیٰ حق ہے، قرآن حق ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر ہے، یہ ڈکلیئر پروف ہو گیا. سو وہ بلینس میں دیکھ لے لوگ آج. خالی ایک للی جے نام کی ایک لڑکی کا 1 مہینے میں سپٹمبر میں 1,100,000 لوگ دیکھے اس کے ویڈیوز، اور انہیں نمبر 1 رہی. ویڈیوز چیک کر کے جو ویورز بڑھے اور اس کے ویڈیوز کو لائک بھی کیا گیا اور اس کو دیکھا بھی گیا، تو للی جے فیمس ہو کے سامنے آئی، اور جو ہے اس میں جو کوشچن آنسرس ہے اس سے ثابت ہوا کہ قرآن حق ہے. دوسرا اسی جو ہے انفلیکشن انسانوں کے جو نام آئے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 آئے مائیکل ہچ ہارٹ کی بک کے حساب سے. تو انفلوئنشل ناموں میں جیسس کا نام تیسرا ہے، وہ نہ تو بیٹا ہے نہ تو خدا ہے. اس سے ہی ثابت ہوا اگر خدا ہوتے تو خود کا نام پہلے رکھ لیتے، اگر بیٹا ہوتے کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام پہلے لکھنے کے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں لکھتا. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہم مسلمانوں کی جیت ہے، اور اسلام دائرہ وسیع کرتے جا رہا. دیکھو میں امریکہ سے یہاں آیا خاص کر کے یہی باتیں 1000 نشانیاں بتا سکتا ہوں. آپ لوگ آ کے میرے حیدرآباد میں میری مسجد رحمان کے پاس، میرا اپوزٹ میں رحمان ٹاور ہے، یہ پلر نمبر 179 آتا ہے ایئرپورٹ جانے والا فلائی اوور کے پاس کا، اور ڈی مارٹ کے قریب میں مسجد رحمان ہے. میں اکثر مسجد رحمان میں نماز پڑھتا ہوں، چاہے تو آپ آ کے ملاقات کر سکتے ہیں، اور جو مسجد بولے میں آ کے بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیلنج کے لیے ہم یہ مندروں والوں کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. ایک ہی چیلنج سے وہ لوگ بولے 33 ملین ان کے گاڈ انکارنیشن کی طرح، اوتار کی طرح زمین پہ آئے. بولے ہم خالی سن رہے، امیجنیشن کی سٹوریز ہے. پروف کے طور پہ ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ٹیکنالوجی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، بک کے اعتبار سے بھی ان کے جو انکارنیشن کے گارڈس ہیں وہ ڈائریکٹ بک نہیں دیے. ریلیجیس نام کے حساب سے بھی ان کا نہ تو ہندوازم معلوم ہے، نہ جینزم معلوم ہے، نہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سناتن دھرم ہے، 50 قسم کے نام آئے، تو وہ بھی مکسچر ہے. تو ان کے پاس کے جو خدا ہے وہ رہے لوگ خدا سن رہے. میں پوچھ رہا ہوں ہندو سے، تو بول رہا کہ بابری مسجد کا نیچے مندر تھی، تو جیت گیا کیونکہ تیری بی جے پی کی حکومت ہے، تیرے کو فیصلہ دے دیا عدالت نے. اب تو بول رہا کہ اجمیر میں بھی جو ہے وہاں ایک مندر ہے، وہاں ایک کہانی ہے، تاریخ ہے، بول رہا خواجہ غریب نواز کے پاس. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر تیرے پاس خدا ہے تو ہم سے لڑ مت، ہم سے ڈیبیٹ بھی مت کر، اور ہم کو دبانے کی کوشش بھی مت کر، کیونکہ تو فنا ہو جائے گا. میرے اللہ کا ایک ہی چیلنج ہے، ایک قرآن بنا کے بتا لو. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، وائرل ہو رہا پوری دنیا میں 215 ممالک ہے، اور ہندوستان کے جو ہندو ہے وہ سب مائگریٹ ہے پوری دنیا میں، مگر کوئی کنٹری ڈومینیٹ نہیں کر سکا. کوئی کنٹری ہندو کے حساب سے میراکل بتاتے ہوئے، بک دیتے ہوئے کوئی نہیں دکھا. سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، میتھمیٹکس کے حساب سے نہیں دیا. تو اب میں اس میں کیا بتانا ہے کہ دیکھو 2 دنیا کی سپر پاور ہے. بات سمجھو، 2 سپر پاور ہے دنیا میں، امریکہ اور رشیا. اس بیچ میں آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی کہ 20 سال رشیا نے افغانیوں کو استعمال کیا، طالبان کو، اور اس کو نہیں ہرا سکا. طالبان کو طالبان خود ہرایا رشیا کو. امریکہ یوز کرا طالبان کو، اور امریکہ کے لیے دے سر بنا طالبان، اور افغانستان کو نہیں مٹا سکے لوگ. سپر پاور امریکہ، سپر پاور افغانستان. خیال رکھو. اور یہ معمولی لباس میں رہتے، ان کے پاس دنیا کی کوئی لاو لشکر یا جو ہے عیش و عشرت کے کوئی بھی ایسے دنیاوی اعتبار کے خواہشات یا مادہ پرستی
یا نفس کے اعتبار سے، انا کے اعتبار سے نہیں جیتے لوگ طالبان۔ اللہ تعالیٰ کا دبدبہ، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نصرت، اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم، اللہ کا نور صرف طالبان پر ہے۔ اس واسطے امریکہ بھی نہیں جیت سکا، اس واسطے رشیا بھی نہیں جیت سکا۔ اس سے بڑی قوت ہم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ سعودی ہے، پیسے کے تلے دب گیا، غلام ہو گیا یہود و نصارہ کا، بت پرستوں کا۔ سعودی اللہ تعالیٰ پیسہ دے کے آزمایا عربیوں کو۔ سیریا برباد ہو گیا، بیروت لبنان برباد ہو گیا، فلسطین صرف زمین کے لیے لڑنے کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ اللہ کے دین کے لیے نہیں اٹھا کوئی بھی۔ اس واسطے اللہ ہندو سے مروا رہا، اللہ تعالیٰ جو ہے کرسچن سے مروا رہا۔ 100 سال سے ہی کرسچن مارا مسلمانوں کو، اور اسرائیل 75 سال سے جو ہے مسلمانوں کو اذیت پہ اذیت دیتے جا رہا، اور ہر بار خون ریزی کر رہا۔ اور اللہ تعالیٰ بتائے یہ اس کو بھی ایک ملک نہیں دیا اسرائیل کو۔ غور کرو، قرآن کو غور کرو، میرے کو مت کرو۔ اللہ ہندو کو کیوں نہیں دیا ایک بھی کنٹری؟ اللہ جوئش کو کیوں نہیں دیا ایک کنٹری؟ غور کرو۔ اور اللہ یہ 2 سپر پاوروں کے بیچ میں ڈٹا ہوا طالبان کیسا ہے وہ غور کرو۔ میں صرف اللہ کے دین کے لیے بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ہی بات سے تم خوش کر سکتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کی جنت پانا چاہتے ہو، اللہ کے پورے حالات آپ کو کھلے گا، سارے راستے کھل جائیں گے، راہ آپ کی ہموار اچھی کر دے گا۔ ایک ہی بات دو کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایک آیت بناؤ یا ایک سورت بناؤ یا ایک قرآن بنا کے بتاؤ، یہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ دیکھو آج ایلن ماسک بھی جو ہے قرآن کی تحقیق کر رہا، یہو سنگھ کو جو ہے گائیکار، انہیں بھی جو ہے اللہ کی طرف آنا چاہ رہا ہے، ایتھیسٹ بن گیا تھا، بیچ میں حالات اس کے بگڑے تو اللہ کو پہچانا۔ اور یہ جو ریچسٹ مین ہے ایلن ماسک، انہیں بھی اللہ کو پہچانا چاہ رہا، آخرت کو پہچانا چاہ رہا۔ یہ خالی افواہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سائنس کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ میتھمیٹکس کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ تاریخ کے اعتبار سے، تاریخ اس بات سے کہتا ہوں کہ جوئش اور کرسچن نہیں تھے نوح علیہ السلام کے وقت، ابراہیم علیہ السلام کے وقت۔ اللہ اکبر۔